کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے جتنا ہضم ہو جائے، ورنہ حد سے زیادہ کھانا آپ کلو 2 کلو کھا لیں، اگر ہضم نہ ہو تو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اتنا کھانا انشاءاللہ جتنا ہضم ہو جائے۔ یہ میرے پیارے بچے جو کھڑے ہیں، اللہ توفیق دے، جگہ مل جائے تو آ جاؤ بیٹے، ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ خالی ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے تو ہمیشہ جگہیں رہ جاتی ہے نا، بیٹھ جائیں، خدا سلامت رکھ کے۔ محفل بڑی اچھی ہے اور ماشاءاللہ آپ کا پورا گراؤنڈ فل بھرا ہوا ہے اعظم بھائی۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑا، جیسا کہ لوگوں نے جا کے بتایا تھا، لوگ بھاگ گئے، محفل ختم ہو گئی، تو میرے دل میں خیال آیا تھا یار جو میرے لیے آئے ہوں گے یا اعظم بھائی کے لیے آئے ہوں گے وہ چلے جائیں، لیکن جو حضور کے لیے آئے ہوں گے وہ سلام تک جانے والے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ مشورہ دے دوں کہ محفلوں میں جب بھی بیٹھا کرو نا، میرے فین ہو کے نہیں، اعظم بھائی کے فین ہو کے نہیں، ہمارے معراج رضا برکاتی صاحب کے فین ہو کر کے نہیں، ہمارے رضوان صاحب کے فین ہو کر کے نہیں، جب بھی بیٹھے مدینے والے کے عاشق بن کے بیٹھا کریں۔ ہمارے فین ہونے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، حضور کے ہو جاؤ تو بیڑے ہی پار ہو جائے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اصلاحی معاشرہ کانفرنس یہ اہل بستی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور اس محفل کو اس لیے سجایا گیا ہے کہ اس حضور کے منبر پہ جو بھی آ کے بیٹھے ہم سے وہ بات بتا کے جائے جس سے ہماری دنیا بھی بھلی ہو اور ہماری آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ صرف یہ مقصد اس محفل کا ہے۔ اس محفل کا قطعاً یہ مقصد نہیں کوئی یہ سوچ کے آئے کہ 2.5 کلو بریانی ملے گی، 100 گرام لڈو ملیں گے، 5 کلو چھوارے ملیں گے۔ یہ اس محفل میں آنے کا یقیناً کسی کا مقصد نہیں ہوگا۔ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ابھی اب کچھ بچوں کو بھائی پیچھے کر رہے تھے تو میں ان کا منہ دیکھ رہا تھا، مجھے نزلہ ہے اور تھوڑا سر میں درد بھی ہے، میں منہ دیکھ رہا تھا اور خیال آ رہا تھا کہ جن چھوٹے بچوں کو پیچھے بٹھایا جا رہا ہے نا، یہی چھوٹے بچے جب آتے ہیں نا تبھی محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ اکثر بڑے بڑے تو تب آتے ہیں جب محفلیں جم جاتی ہیں، محفلیں جمانے کے لیے اکثر چھوٹے بچے آیا کرتے ہیں۔ اور میں ایک بات سمجھتا ہوں یار، غلام حضور کے پھر یہاں قد قامت اور عمر تو نہیں دیکھی جاتی نا، یہاں آنے والوں کے دل دیکھے جاتے ہیں، یہاں آنے والوں کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ میں ان ٹہلنے والوں سے جو 6-6 فٹ کے ٹہل رہے ہیں نا، ان سے افضل اعلیٰ 1.5 فٹ کے بچوں کو سمجھ رہا ہوں جو اتنی رات میں بیٹھ کے حضور کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے، ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جس پریوار میں یہ پل بڑھ رہے ہیں اللہ اس پریوار کے دن نیارے فرما دے۔ سنیں گے تھوڑی دیر، پیچھے والے لوگ بھی تیار ہیں نا؟ خدا سلامت رکھے۔ ان جلسوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے، صرف یہ مقصد، اور ہم آئے بھی اسی لیے ہیں تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی، بول سکتے تو بولیں تاکہ میں سمجھ سکوں، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ زندگی کتنی ہے؟ اگر آپ بڑی سے بڑی عمر گنے 100 سال اور آگے نکل جائیں 200 سال، حل یہ ہے کہ اگر 1000 سال بھی جیے نا تو مرنا ہے، مرنا ہے۔ 1000 سال بھی بندہ جی لیے تو مرنا ہے۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے، 60 سال جیے، 70 سال جیے، مر گئے، نہ کوئی نام لینے والا، نہ کوئی پوچھنے والا۔ زندگی وہ کتنی خوبصورت ہے، 800 سال ہو گئے لیکن اجمیر والے کو آج بھی بچہ بچہ جانتا ہے۔ سینکڑوں سال ہو گئے، آج تک اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ مہینے بیت گئے، سال بیت گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک نام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اجمیر میں کون آیا تھا؟ کیا کوئی لاکھوں کی فوج لے کے آیا تھا؟ کیا کوئی شان و شوکت اور مرتبے جاہو جلال کے ساتھ آیا تھا؟ نہیں، وہ اجمیر والا جو آیا تھا نا، ایک چٹائی، ایک لوٹا، ایک لاٹھی کا سہارا،
ہندوستان میں آیا اور اللہ اللہ کی ایسی ضرب لگائی کہ 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 800 سال ہو گئے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ معین الدین اجمیری کدھر ہے، سب کو پتا ہے. ایک ایسی زندگی ہمیں جینی ہے کہ صدیوں تک نہ سہی، کم سے کم کچھ نسلیں تو ہمیں یاد رکھیں، کچھ نسلیں تو ہمیں یاد رکھیں. یاد رکھیے گا آج ہم موجود ہیں، آج ہے کل یہ ہو جائے گا، آج ہے اور کل تھے ہو جائے گا، اور گزرے ہوئے کل میں آنے والے تھے، یعنی کہ نہ تھے نہ رہیں گے، بس ہے. ایک دن قصہ پاری نہ بنے، ایک دن گزرا ہوا کل بنے. کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہیں ایک برا شخص ملا تھا. ہر شخص اپنے بارے میں سوچے جو میں بات کرنے لگا. کہیں آنے والی نسلوں میں یہ تذکرے نہ ہو کہ ان کا جو دادا تھا نا وہ بہت خراب تھا، ان کا جو باپ تھا نا وہ بہت خراب تھا. وہ تو کرم ہوا اللہ کا کہ بہت کم عمر میں اٹھا لیا اسے، ورنہ پورا محلہ پریشان تھا. یاد رکھیے اگر اس طرح یاد کیے گئے نا تو سمجھ لینا پھر قبر میں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ملی، قبروں میں کروٹ لینے کی جگہ نہیں ملی. عزت قبر میں ان کا انتظار کریں گی جو جئیں گے بھی حضور کے لیے اور مریں گے بھی حضور. یہ یاد رکھنا، جو جئیں گے بھی حضور کے لیے اور مریں گے بھی حضور کے لیے. میرے آقا جس دور میں تشریف لائے اس دور میں بھی ستم عروج پہ تھے، اس دور میں بھی بدکاری عام تھی، اس دور میں بھی گناہوں کا سیلاب تھا. لیکن آمینہ کا لال آیا، اس نے زمین پہ قدم رکھا، اس کے کرم کی ہوا نے ستم کی تمام دھوئیں کو صاف کر دیا، اور پھر کائنات کے اندر انصاف کا سورج نمودار ہوا. پھر وہ دور زمانے نے دیکھا کہ جس دور کا حال یہ تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وہ دور اسلام نے پیدا کیا کہ جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے وہ نظریے اسلام نے عطا کیے، جس کو لوگ سوچ نہیں رکھتے تھے وہ حالات اسلام نے عطا کیے. آپ غور کریں آج دور کتنا ناگفتہ بھی ہے، آج حالات کتنے بگڑے ہوئے ہیں. معاف کیجئے گا یہ ہر گھر کی کہانی ہے. شادی بیاہ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے بیٹیوں کے سروں کی چادریں اتر جاتی ہے، تب جا کر کے شادیاں عروج پر آتی ہے. جب بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہے تب جا کر کے شادیوں میں چار چاند لگا کرتے ہیں. کبھی مہندی کے نام پہ، کبھی رجگوں کے نام پہ، کبھی مہندی کے نام پہ، کبھی ہلدی کے نام پہ، کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی تماشوں کے نام پہ. ہر دن ہر رات بیٹیوں کی آبرو ریزی ہوتی رہی اور ہم اسے ترقی کا دور کہتے رہے. کس چیز کو ترقی کہتے ہو شاگرد؟ جہاں بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جائیں تم اسے ترقی کہتے ہو. جہاں بیٹیاں بے پردہ ہو جائے تم اسے ترقی کہتے ہو. جہاں بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا جائے تم اسے ترقی کہتے ہو. ہم ترقی اس دور کو کہتے ہیں جس دور میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زینب کہا جاتا ہے، جس دور میں پیدا ہونے والی بیٹی کو ام کلثوم کہا جاتا ہے. ہم اس دور کو ترقی کا دور کہتے ہیں جس دور میں پیدا ہونے والی بیٹی کو فاطمہ زہرا کہا گیا. ہم اس دور کو ترقی کا دور کہتے ہیں جس دور میں پیدا ہونے والی بیٹی کو خدیجۃ الکبریٰ کہا گیا. ہم اس دور کو ترقی کا دور مانتے ہیں جس دور میں پیدا ہونے والی بیٹی کو عائشہ صدیقہ کہا گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور. نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت جلسہ عید میلاد النبی مفتی حمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. برا تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ سبحان اللہ. لگے تو خاک سے پائے مورا لنگ دیس ملک خدا تنگ لے. ہمیں لگتا ہے شاید یہ کرسی ہمیں ملی ہی اس لیے
تاکہ حق بات آپ سے کریں. نکلیں گے ہم اس دور سے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. معاف کیجئے گا بریلی شریف ہمارا ان کا ہے بھائی بولو ان کا نہ ہو تو اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر کے لیے ثابت کر کے سیدھی سی بات. جس کا ہے مرکز وہ بولے ہمارا مرکز. ہمارا مرکز. ہاتھ کس کے نہیں اٹھے. تیرا کھائے تیرے غلاموں سے ان دے. وہ نا ایک بابڑا نا چھوٹی سی کلپ کی مولوی کی ہاتھ میں اس کو نیند بنا. میں نے کہا آج تو بولے ہی بولا چلی بھی بولی بدبخت کون ہے جس کا نام لے دے تو جلسے کی برکتیں ہو جائے لیکن مجبور کرتے ہیں. بس میری بات سن لے. آج یہ پوسٹ مارٹم نہیں یہ کبھی پھر کروں گا. آج اپنوں کا آپریشن کریں. جن زخموں کی پٹی وقت میں نہیں ہوتی وہ ناسور بن جاتے. اور جب ناسور بن جاتے ہیں نا تو وہ لا علاج اور لا علاج لوگ پھر قبر میں جا کے میں کچھ بیماری آپ کے سامنے معاف کیجیے گا. معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ جلسے بریلی میں ہو رہے ہیں. سب سے بڑے بڑے شاعر بریلی میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر دن دیکھو بڑے بڑے شعرا. میں کسی کی ناخوانی یا کسی کی بات کے خلاف نہیں لیکن اپنے طریقوں کے خلاف لیکن بڑے درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں نا ان کی سب سے بڑی تعداد بریلی کی تعداد. کیا یہ کہہ کے ہم چھٹ جائیں گے کہ ہم بریلی والے تھے. بولے کیا بریلوی ہونے سے سارے بندے اعلیٰ حضرت ہو جائیں گے. سارے بندے مفتی اعظم ہو جائیں گے. اس چیز پہ گھمنڈ کا ہے. کوئی بندہ کہتے ہیں ہمیں بریلی والے ہیں تو ساری کہتا اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس کو سبحان اللہ کوئی نہیں بولتا کیونکہ بریلوی ہونا آسان ہے. اللہ والا ہونا مشکل ہے. کیونکہ اللہ والا وہی کہلائے گا جو حضور کی شریعت کے خلاف نہ چلتا. بدلے تھوڑا سا اپنے رویوں کو. ہمیں شوق ہے خالی 8 20 50 کلام سنا دو بس اور ہمیں ایک رات میں جنت کی ہو جائے. جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے بیٹے جو پلیٹ میں لقمہ تھا اٹھا کے کھا لیا. جنت سستی ہوتی تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے. جنت سستی ہوتی تو آپ بلا میں 72 نہ اترتے. جنت مشکل تھی اس لیے سیدہ نے لال کو قرآن پڑھ کے دودھ پلایا تھا. آسان ہے جنت. آج مزاج دیکھے اپنے. ہمیں کوئی آئے ایک رات میں جنتی کر جائے. مجھے بتاؤ یہ بیٹیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں جبکہ وہاں سے رپورٹیں آنی چاہیے تھی زیادہ جہاں ہمارا گڑھ نہیں ہے. ہمارے گھر سے کثرت کے ساتھ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. ابھی شام کے وقت میں ایک بریلی کی بچی کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اس نے صاف بات کہی ہے کہ میرا پیچھا نہ کیا جائے. میں فلاں تاریخ اتنے بج کے اتنے بجے گھر سے نکلی ہوں. میرے باپ کا نام یہ ہے میرا نام یہ ہے. ہمارا پیچھا نہ کرنا. میں اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے آئی ہوں. یہاں تک تو تھا میں سوچنے لگا کہ اس کا مقدر جہنم تھا چلی گئی. لیکن اگلی بات جو اس نے کہی نا اس نے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جانتے اس نے اگلی بات کیا کہی. اس نے کہا میرا ہی پیچھا کیوں کر رہے. اس جرم میں میرے ساتھ میری ماں بھی برابر کی. یہ اس بچی کا ویڈیو گواہ ہے. وہ کہہ رہی ہے اس میں میری ماں برابر کی شریک ہے. میری بات کان کھول کے سنے. ماں بہنیں بیٹیاں بیٹے بھائی سب میاں بیوی ایک گاڑی کے دو گئی. کتنے بولے سارے مجھے پتا ہے وہ تھکے لوگ حصے میں آئے.
لیکن برداشت کرے تھوڑی سی. میری باتیں کڑوی بھی ہوتی ہے, سبحان اللہ بھی نہیں نکلے گی, مت نکالنا, بس میری باتیں یہاں لکھ کے لے جائے. خالی دانت لینے نہیں آیا, میں چاہتا ہوں اللہ کرے یہ بات چاہتا ہوں. میری ماں بھی اس میں برابر کی شریک ہے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, میاں بیوی گاڑی سے دو پہیے ہوتے, ایک اگلا ایک, اگر ایک بھی پنچر ہو جائے گاڑی چلے گی, اگر چلے گی بھی تو کیسے, ٹھیک ہے نا. اور ڈس بیلنس پنچر نہیں, ہوا کم بڑھتی بھی ہو جائے تب بھی گاڑی سیدھی نہیں چلتی ہے, ڈس بیلنس رہتی ہے. میں بیٹی سے گزارش کروں گا اور باپوں سے بھی گزارش کروں گا, خدا کا واسطہ کمائیں, آپ کا حق ہے, مزدوری کریں, محنت کریں, آپ کا حق ہے. نیک نیت سے کریں گے, عبادت ہے. صرف مسلمے کی عبادت نہیں, صرف سندر کی عبادت نہیں, صرف محفل میں عبادت نہیں. بندہ بچوں کی پرورش کی نیت سے حلال روزی کے لیے نکلے, اللہ قدم قدم پہ نیکی عطا فرمایا کرتا ہے. یہ اسلام ہے ہمارا. یا صرف مسلح پہ عبادت نہیں ہوتی, یا کھیت میں بھی عبادت ہو سکتی ہے, یا مارکیٹ میں بھی عبادت ہو سکتی ہے, یا دکان پہ بھی عبادت ہو سکتی ہے, یہاں منڈی میں بھی عبادت ہو سکتی ہے, ہر جگہ عبادت ہو سکتی ہے, صرف نیت کا فرق. کمائے. لیکن آپ کو شام کو آ کے ایک گھنٹہ شوہر بادشاہ ہے, ہر ایک ملکیت ہے. شوہر بیوی وزیر, بچے رعایا. گھر کیا ہے, سلامت ہے. گھر کیا ہے, بچے بھی یاد کر لیں, گھر کیا ہے, شوہر بیوی بچے رعایا. اب یہ بتائیے, بادشاہ ملک کے باہر گیا ہو تو ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ سارے بولے یہ بات ہے کہ بیٹی کو جا کے بتا دے گا, فرشتے اتنے میٹھے لہجے میں بات نہیں کریں گے جس میں میں کر رہا ہوں, وہ کھال ادھیڑ دیں گے اگر غلطی ہوگی. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, اگر کوئی تمہیں فری کی جنت بانٹنے والا ہو نا تو مجھے بھی اس کا نمبر دینا, مجھے بھی فری کی چاہیے, میں بھی نہیں کروں گا کچھ بھی. لیکن کان کھول کے سنیے, بادشاہ کون, سلامت رہو, وزیر کون, رعایا کون. بادشاہ اگر جائے تو نظام کون سنبھالتا ہے, اور جب بادشاہ واپس آتا ہے پھر بیٹھتا وزیر سے کہتا بتاؤ بھائی ملک کے حالات کیسے. اب ایک بات بتائیے, بہت سنجیدگی سے سمجھا رہا ہوں, اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے. پوچھتا حال کیا ملک کے, وزیر اگر صحیح بتا دے کہ فلاں قبیلے نے بغاوت کی ہے, فلاں قبیلے نے بغاوت کی ہے, تو بادشاہ قدم اٹھائے گا کہ نہیں, حفاظتی اقدامات ہوں گے کہ نہیں. جب بادشاہ حفاظتی اقدامات آلریڈی اٹھا لے گا تو پھر ملک تباہ ہوگا. اور اگر وزیر جھوٹ بولے, بادشاہ سے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور ملک میں اٹھ رہی ہے بغاوت, تو ملک بچے گا. بولے پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے بھائی, بچے گا ملک, بچے گا ملک. تو میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لے, جب شوہر گھر سے کمانے کے لیے نکلتا ہے, صبح اٹھ کے آنکھیں مسلتا ہوا, کوئی ہاتھ میں خالی تھیلا لے کے جاتا ہے, کوئی منڈی کو ٹفن لے کے جاتا ہے, مگر خدا کی قسم پوری سلطنت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے. گویا کہہ کے جا رہا ہے بیٹی کی آبرو تیرے حوالے ہے, بیٹے کا نقش قدم تیرے حوالے ہے, میں 12 گھنٹے کے بعد لوٹ کے آؤں گا, میرے سلطنت کے ایک کونے کی حفاظت کرنی ہے. پھر بیٹی بیوی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ بچوں کا خیال کرتی, بیٹی کے ایک ایک لمحے پہ نظر رکھتی. کتنی بدبخت ہیں وہ بیویاں جو بچیوں کے غلط کارناموں کو شوہر پہ چھپاتی رہتی ہیں, پھر کہتی ہائے مجھے پتا نہیں تھا. میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بیٹی کا قدم صحیح ہے یا غلط یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کو خبر نہ ہو. ماں ایک ایک بچے کی ایک ایک حرکت کو جانتی ہے, وہ عورتیں ستم کرتی ہیں گھر پہ جو بچیوں کو غلطیوں کو شوہر سے اس لیے چھپا لیتی ہے کہ بچی نادان ہے کل سبر جائے گی,
گی، آج غلطی کی ہے کل بدل جائے گی. خدا کے واسطے اس اٹھنے والی بغاوت کو ابتدا میں دبا دو، ورنہ آج ایک گئی ہے کل ایک ایک کر کے بیٹیاں چلی جائیں گی. اور آپ پر بھی لازم بنتا ہے آنکھیں بند کر کے بیوی پہ بھروسہ نہ کیجیے، کبھی خود بھی چیک کیا کرو، کبھی خود بھی بچوں میں بیٹھا کرو، کبھی تبصرے کیا کرو. اس طرح نظام چلاؤ جیسے میرے مصطفیٰ نے نظام چلایا ہے، جیسے حضور نے بچوں کو پالا تھا. تاریخ کے یہ باپ کتنے حسین نظر آتے ہیں. خدا کی قسم آج کی ماں بچوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، پھر بیٹیاں مرتد ہو جاتی ہے. کبھی بیٹی کسی کے ساتھ جاتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ جاتی ہے. ماں کہتی مجھے پتا نہیں کیا پڑھایا تو نے بیٹی کو، آج تجھے ایک بیٹی کی کہانی بتاؤ. تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے دیکھو، مدینے کی گلی ہے، رات کا سناٹا ہے، بلال کی آواز آتی ہے، لوگوں اٹھو حضور نے دین کے لیے خون مانگا ہے. لوگ چیخ کرے، توڑے لگ گئی حضور کی بارگاہ میں. جو بہنیں تھی وہ اٹھی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو اٹھایا، اٹھا کر کے دولہا بنایا، تیار کیا. ہر بہن کو بھائی پیارا ہوتا ہے، ہر ماں کو لال پیارے ہوتے ہیں، لیکن بہنوں نے بھائیوں کو تیار کیا. کندھے پہ تلواریں رکھ کے کہا تھا شہزادے جا تو رہے ہو لیکن یاد رکھنا اس کے قدموں میں جا رہے ہو جہاں جینے سے زیادہ جان لٹانے میں مزہ آتا ہے. اے میرے شیر جب تم پلٹ کے آؤ ہمیں فخر ہوگا، ہم شہید کی ماں کہلائے، ہم شہید کی بہن کہلائے، اور اگر زندہ بھی واپس آ گئے پھر بھی فخر ہوگا، ہم غازی کی ماں کہلائیں گے، غازی کی بہن کہلائیں گے. تاریخ گواہ ہے جب یہ کہہ کے بچے گئے تھے تو سب کا یہی اعلان تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت.